سورہ مبارک آل عمران اللہ چند شخصیتوں کو اور کچھ خاندانوں کو منتخب کر رہا ہے۔ اللہ کا انتخاب اس کی عدل کی بنیاد پر ہے، نہ اس کا کسی سے پڑوس ہے۔ جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حماد علی آفیشل 7۔ یہ دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ جی سورہ مبارک آل عمران اللہ چند شخصیتوں کو اور کچھ خاندانوں کو منتخب کر رہا ہے۔ اللہ کا انتخاب اس کی عدل کی بنیاد پر ہے، نہ اس کا کسی سے پڑوس ہے اور نہ اس کی کسی سے رشتہ داری ہے۔ لم یلد ہے ولم یولد ہے، اس لیے اس کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ جسم نہیں رکھتا، اس لیے وہ مکان نہیں رکھتا، اور جس کا مکان نہ ہو اس کا پڑوس نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ لہذا اللہ کا کسی سے پڑوس نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ میں نہیں رہتا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے تو یہی توحید کے خلاف ہے، اور اگر یہ کہوں کہ وہ خانہ کعبہ میں نہیں رہتا تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ تھوڑی توجہ بڑھائیے گا۔ اگر میں مثبت اثباتی جملہ کہوں تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ اللہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے، یہ توحید کے خلاف ہے، اور کہوں اللہ خانہ کعبہ میں نہیں رہتا، یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ جو ہر جگہ موجود ہو، نہ اس کے لیے اثباتاً کہا جائے گا نہ نفیاً کہا جائے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں۔ ملتان ویسے ہی تاریخی شہر ہے، مجلسوں کا شہر ہے۔ میں تو بہت ہی معمولی سا ایک طالب علم ہوں، بڑے بڑے علماء یہاں پڑھ کر گئے ہیں۔ فلسفہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ یہ جو بحث میں نے جو ایک اشارہ دیا، یہ فلسفے کی بحث ہے کہ اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ خانہ کعبہ میں ہے تو گویا ہم نے اسے وہاں محدود کر دیا، اور اگر کہیں اللہ خانہ کعبہ میں نہیں ہے تو پھر بھی اللہ کو ہم نے محدود کر دیا۔ تو جسے محدود کر دیا جائے، جس کی حدیں معین کر دی جائیں، جی وہ پھر اللہ، وہ پھر سمد نہیں ہے۔ جو سمد نہیں ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی توحید سن لیجئے مجھ سے آپ۔ تو اللہ کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ میرے مولا علی، اچھا توحید بھی کون بتائے گا؟ وہی جو اللہ کو جانتا ہے۔ جو اللہ کو جانتا ہے وہی اللہ کے بارے میں بات کرے گا، اور اللہ کو جاننے کے حوالے سے کسی ایک نے دعویٰ نہیں کیا۔ اگر دعویٰ کیا ہے تو یا محمد نے کیا ہے یا علی نے کیا۔ یہ دو ہستیاں ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، ہم اللہ کو جانتے ہیں۔ اور یہ میں آج گلگشت کے اندر یہ حدیث سنا چکا ہوں، تو وہاں جو احباب موجود تھے ان کے لیے تکراری نہ ہو، مگر حدیث تو تکراری نہیں ہوتی۔ مولا نبی فرماتے ہیں ما عرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے میرے اور علی کے۔ میرے بات آگے بڑھے۔ ما عرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی۔ وما عرفنی الا اللہ وعلی، اور مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا، مگر کوئی جانتا ہے تو میرا خالق اللہ جانتا ہے یا میرا بھائی علی جانتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ما عرف علی، اور علی کو کوئی نہیں پہچانتا الا اللہ وانا، علی کو کوئی جانتا ہے تو یا اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں۔ اس لیے اللہ کی معرفت کا اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے تو وہ یا نبی نے کیا ہے یا مولا علی نے کیا ہے۔ جس نے دعویٰ کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے خبردار اسے اشاروں میں نہ لانا،
اس کی طرف اشارہ نہ کرنا، اس لیے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ مشارعن الیہ اسی سمت میں محدود ہوتا ہے، اور جو کسی سمت میں محدود ہو جائے، جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ خبردار، میرے مولا فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ اللہ آسمانوں سے نیچے آیا، اللہ یہاں سے وہاں گیا۔ جو یہاں سے وہاں جائے وہ جگہ چھوڑتا ہے اور جگہ پاتا ہے، اور جو جگہ چھوڑے اور جگہ پائے وہ ایک جگہ یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے، وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے۔ جو کہیں ہو اور کہیں نہ ہو وہ میں اور آپ تو ہو سکتے ہیں، اللہ نہیں ہوتا۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لہذا یہ بات روشن ہے کہ اللہ کا کسی سے کوئی پڑوس نہیں ہے اور اللہ سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ صرف دعویٰ کیا تھا مسیحیوں نے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ کیوں بیٹے ہیں، دلیل کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ان کے ہاں بابا نہیں ہے، ان کے باپ نہیں ہے، بغیر باپ کی دنیا میں آئے۔ تو میرے مولا نبی مسکرائے، فرمایا پھر حضرت آدم کے لیے کیا کہنا ہے، ان کی تو ماں بھی نہیں ہے۔ تم حضرت آدم کو تو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، جبکہ ان کے تو نہ ماں ہے نہ ان کے باپ ہے، اور تم حضرت عیسیٰ کو ان کا اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو اس لیے کہ ان کے باپ نہیں ہیں۔ توجہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ دنیا میں آتے ہی ماں کی گود میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہاں اللہ کے بندے سے مراد معاذ اللہ اللہ کا بیٹا۔ تو سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا ان کان للرحمن ولد، آیت سنا رہا ہوں میں، یہ آیت ہے، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا فانا اول العابدین، تو میں تو آدم سے پہلے کا بندہ ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر رحمان کے لیے کوئی بیٹا ہوتا، ان کان للرحمن ولد، اللہ کے لیے اگر کوئی بیٹا ہوتا تو فانا اول العابدین، تو میں تو سب سے پہلا بندہ ہوں، کچھ بھی نہیں تھا اور میں تھا۔ یہ جملہ کہہ کر یہ آیت میں اللہ نے نبی کا قول نقل کر کے آیت بنا کر یہ فیصلہ کم سے کم کر دیا کہ میرے نبی کو سن یکم عام الفیل میں نہ ڈھونڈنا، میرے نبی کو سن یکم عام الفیل میں نہ ڈھونڈنا، میرے نبی کے 40 سال کے بعد نبی ہونے کو مت سوچنا۔ جب کچھ نہیں تھا میرا محمد تھا، اور نہ صرف تھا بلکہ میرا بندہ تھا۔ جو اس کیفیت میں رہا ہو، جو کچھ نہ تھا اور وہ تھا، تو پھر اس کے بارے میں اس کی عمروں کو کیسے طے کروں گا؟ تم تو کہہ رہے ہو 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ میں اپنے ان بچوں جوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی کالج یونیورسٹی میں کہے نا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، تو اس سے کہہ دیا کرو تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ ہمارے نبی کب سے نبی نہیں تھے بھائی؟ جب کچھ نہیں تھا تو ہمارے نبی تھے۔ البتہ یہ حسن ہے اس خالق کا کہ جسے پہلے بنایا اسے پہلے بھیجا نہیں۔ بھائی تھوڑی گردن ہلائیے گا، بات جا رہی ہو تو۔ سب سے پہلے جسے بنایا اسے سب سے پہلے بھیجا نہیں، جسے سب سے پہلے بنایا اسے سب سے آخر میں بھیجا۔ جی آپ کے یہاں بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ سارے دن کا جلسہ ہوتا ہے، تو آپ سب سے بڑے خطیب کا نام سب سے پہلے لکھتے ہیں۔ مجمع اگر پہلے نمبر پر لکھے ہوئے نام کے مطابق آ جائے اور بانی سے کہے کہ جی پہلا نام ان کا ہے تو ہم تو انہیں سننے آئے ہیں، تو بانی یہ کہے گا کہ جو بڑا خطیب ہوتا ہے نام اس کا اونچا لکھا جاتا ہے مگر آتا آخر میں ہے۔ اللہ نے جنہیں سب سے پہلے بنایا انہیں سب سے پہلے بھیجا نہیں، انہیں بھیجنے کے لیے ذاکروں کی تمہید باندھی۔ اب بھائی مجلسی مزاج اور مجلسی مثال ہے تو یہی مثال لے لیجئے نا۔ اللہ نے سب سے آخر میں بھیجنے کے لیے پہلے ذاکروں کی تمہید باندھی۔ اللہ کے سب سے پہلے ذاکر کو آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آصف بھائی جی دوستو، جو کیسی لگی آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگی تو ایک لائک کر دیجئے گا۔
ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.